الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبوۃ بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا امۃ بعد امہ اما بعد فقد قال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من امن الناس علی فی صحبته وماله ابو بکر وعند البخاری ابا بکر ولو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن أخوة الإسلام ومودته لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر وفي رواية ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا متفق عليه۔ محترم سامعین کرام، یہ حدیث مبارکہ باب مناقب ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، مشکوٰۃ المصابیح، صفحہ نمبر 554۔ آپ کے سامنے یہ حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصحیح البخاری میں، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح المسلم میں جگہ دی ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کو حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرما رہے ہیں، اور حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو پیش کیا ہے، اور اس ارشاد مبارک کا تعلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو قحافہ، ان کی دینی خدمات کے اعتبار سے، ان کی قربانیوں کے اعتبار سے، ان کے مناقب و فضائل کے اعتبار سے اس حدیث مبارکہ کو پیش کیا گیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے مال خرچ کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے نسبت قائم کرنے والی شخصیت کائنات میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، کہ آپ نے زندگی کے ہر موڑ میں، ہر مقام میں، مقام نبوت کے بعد مقام خلافت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا عظیم الشان کردار ادا کیا، بڑی عظیم الشان جد و جہد ہے ان کی، بڑی عظیم الشان کوشش ہے ان کی، اور اس جد و جہد کو، اس کوشش کو خود نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس تعلق کو اللہ کا قرآن پیش کرتا ہے کہ جب جیش الاسرہ قیصر روم کے خلاف اسلام کی یہ عظیم الشان جد و جہد اور کوشش جاری تھی، 30,000 کا لشکر لے کر نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ غزوہ تبوک ہے۔ قرآن حکیم اس موقع پر
یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، کہ تم اللہ کے پیغمبر کے ساتھ مل کر جدوجہد نہیں کرو گے، آپ کی دین کے لیے جو آپ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تم نہیں اٹھ کھڑے ہوگے، آپ قربانی کے لیے قدم اٹھا چکے ہیں تم قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کام کو خود بھی کر سکتا ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، وہ اس سے پہلے بھی اپنے محبوب کی مدد کر چکا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب مکہ کی سوسائٹی کے سارے کافر، مکہ کے سارے وڈیرے، وہاں کے سارے چودھری، وہاں کی پوری مقتدرہ، وہ اس بات پر متفق ہو گئی کہ اس پیغمبر کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، اسے ملک بدر کر دیا جائے، اس سے اس کی قوت چھین لی جائے، اس کے دل میں رعب اور دبدبہ پیدا کر دیا جائے، تاکہ یہ حق کی آواز جو آج اٹھ رہی ہے یہ اٹھنی رک جائے، اس آواز کو پس کر دیا جائے، اسے روک دیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شامل نہ ہونے دیا جائے۔ اب وہ سارے کے سارے کافر ایک ایجنڈے پر آ کر جمع ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن نبوت پر قائم ہیں، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسانیت کو ہدایت مل جائے، اللہ یہ چاہتا ہے انسانوں کو ترقی مل جائے، اللہ یہ چاہتا ہے انسان کامیابی کے راستے پر گامزن ہو جائے، اللہ یہ چاہتا ہے انسان انسانوں کا محتاج نہ ہو۔ اب اللہ نے اس کے لیے مشن نبوت کو قائم کیا، رسول بھیج دیے، ہدایت کے نمائندے بھیج دیے، پیغمبر بھیج دیے کہ جا کر اب اس مشن کو آپ نے زندہ کرنا ہے۔ سارے دشمن مل کر اس مشن کو روکنا چاہتے ہیں، اس کو آگے بڑھنے سے پیچھے ہٹانا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی پر رعب اور دبدبہ ڈالنا چاہتے ہیں، آپ کے قدم روکنا چاہتے ہیں، آپ کی جد و جہد کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس جد و جہد میں، اس محنت میں، وہاں پر کردار ادا کرنے والی جو قوت ہے ان میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جس کا قرآن تذکرہ کرتا ہے کہ تم رک جاؤ گے۔ فقد نصرہ اللہ، اللہ مدد کر چکا ہے اپنے پیغمبر کی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ کافر ان کو وہاں سے نکال رہے تھے، اور یہ دوسرے میں سے دو میں سے دوسرے تھے، دو ہیں، ایک پیغمبر ہے، دوسرے صدیق ہے، ایک پیغمبر ہے، دوسرے پیغمبر کو ماننے والے ہیں، ایک پیغمبر ہے، دوسرے پیغمبر پر ایمان لانے والے ہیں۔ قرآن نے انداز ہی بدل دیا، یہ نہیں کہا کہ فلاں تھا، ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرا ہے جو پیغمبر کے ساتھ ہے، دو میں سے دوسرا ہے، پہلا پیغمبر ہے تو دوسرا صدیق ہے، کہ یہ دوسرا ہے جس نے سب سے پہلے اس قربانی اور اس کردار کو ادا کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہیں، ایک آدمی نے کھڑے ہو کر سوال کر دیا، اس نے پوچھا من نشجع الناس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ آپ شیر خدا، آپ قوتوں کے مالک، حیدر کرار، آپ نے دشمن کو شکست دی، دشمن کو شکست دی۔ ہمارے محترم مہمان شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا صاحبزادہ قاضی محمد یوسف صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں۔
یہ ہماری بڑی سعادت ہے۔ آج جو ہے نا حضرت کے صبح سے پروگرام چل رہے ہیں، صبح کالج میں جو ہے نا ان کا وہاں پروگرام تھا، مقابلے تھے اس نے قرات کے، نعت کے، میں بھی اس میں بطور جج گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا عصر میں 2 بجے کے بعد اسلام یونیورسٹی میں، فاسٹ یونیورسٹی میں پروگرام تھا، تو اس کے بعد وہاں سے سیدھا بھی یہاں پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں ان جیسے لوگوں کی صحبت اور مجلس نصیب فرمائے۔ ہماری بڑی سعادت ہے اولیاء اللہ کا ہمارے درمیان موجود رہنا، رہنمائی دینا، دین کے اعتبار سے تعارف کرانا اور اس کی خوبیاں منتقل کرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ بڑے بہادر لوگوں میں سے، وہ خیبر کو فتح کرنے والے، دشمن کے چھکے چھڑا دینے والے، آپ بتائیں کائنات میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو بہادر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کافروں کے جھنڈ میں کھڑے ہو کر آپ توحید کی دعوت دیتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح تمہاری، کامیابی تمہاری۔ وہ جتنے بھی سرداران عرب و قریش تھے وہ سارے اکٹھے ہو کر اللہ کے نبی پر برس پڑتے ہیں، آپ کو نیچے دبا دیا ہے، آپ کو مارا جا رہا ہے، زد و کوب کیا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے۔ اس دور میں جتنے لوگ مسلمان ہیں ان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لے، ان کا رعب اور دبدبہ تھا کافروں کا۔ کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے کہا کہ تمہارے دوست کو مکہ کے کافر بیت اللہ الحرام میں مار رہے ہیں۔ اب ابو بکر صدیق بھاگتے آ رہے ہیں، مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں، ان کافروں کو پکڑ پکڑ کر ایک ایک کو دھکے دے دے کر دور کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کر لیا اور اس وقت میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو، مارنا چاہتے ہو جس کا موٹو، جس کا پروگرام یہ کہ تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ بات کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ مولانا قتادہ صاحب آپ آگے تشریف لے آئے۔ ماشاءاللہ ہمارے بہترین نعت خوان ہیں، یہ بڑے اچھے خطیب بھی ہیں، اور ٹیکسلا گارڈن میں ان کو ڈپٹی دی گئی ہے، خطبہ پڑھا رہے ہیں وہاں۔ میں جانا وہاں دوستوں سے ملاقات ہوئی تو بہت خوش تھے کہ آپ نے بڑا زبردست نوجوان خطیب دیا ہے، اور جانا نعت شاطر بھی ان کو سناتے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے اور جو ہے نا قبولیت نصیب فرمائے۔ یہ بھی بڑی سعادت ہوتی ہے کہ ایک صحیح اور درست لائن مل جانا۔ ہم نے بھی ان کو دعوت دی تھی کہ انہوں نے نعت پڑھنی ہے۔ مولانا نجیلہ صاحب بھی تشریف لائے انشاءاللہ۔ یہ ہماری ٹیم نوجوانوں کی الحمدللہ یہ ہمہ جہت کردار ادا کر رہی ہے، دعا خانے کے کام بھی، ہمارے اداروں کے دینی کام بھی، ان کی نگرانی بھی، اور ساتھ ساتھ علاقائی دینی خدمات بھی، دروس قرآن پروگرام، ان کا انعقاد، ان میں حاضری، اور دوستوں کے ساتھ رابطے، ملاقات، درس حدیث شریف میں، حسن ابدال میں بھی ماشاءاللہ یہ لوگ بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی نا تو وہ سارے کافر ابو بکر پر ٹوٹ پڑے، خوب مارا، مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ ان کے خاندان کے لوگ آ گئے، انہوں نے ابو بکر کو چھڑایا اور انہوں نے اعلان کیا اگر ابو بکر اس حال میں دنیا سے چلے گئے تو ہم تم سے فلاں فلاں آدمی سے بدلہ لیں گے۔ لڑائی شروع ہوگی، اٹھا کر گھر لاتے ہیں، بے ہوش ہیں۔ جب ہوش آتی ہے، خاندان ساتھ کھڑا ہے، ماں سر پہ کھڑی ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ابو بکر کے منہ میں کوئی چیز چلی جائے۔ ابو بکر کا حال پوچھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ میرے محبوب آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں؟ اب خاندان کے لوگ تو محمد الرسول اللہ کو نہیں جانتے تھے، محمد بن عبداللہ کو جانتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اسی کی وجہ سے تو بے ہوش ہوا، اسی کو بچاتے بچاتے تو تیرا یہ حال ہوا، اور اٹھتے ساتھ زبان پر وہی نام۔ وہ ناراض ہو کر نکل گئے۔ خواتین گھر کی موجود ہیں، ماں محنت کرتی ہے کہ بیٹا 2 گھونٹ دودھ کے پی لو، طاقت آ جائے گی، بہت مار کھائی ہے، تکلیف مصیبت میں مبتلا۔ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، ایک گھونٹ بھی نہیں پیوں، جب تک رسول اللہ سے ملاقات نہیں ہو جاتی ایک گھونٹ بھی نہیں پیوں گا۔ نہیں پیا۔ ماں محنتیں کر رہی ہے، سارے خاندان والے گھر والے محنت کر رہے ہیں، ایک گھونٹ پی لیں۔ کہا جب تک اپنے محبوب آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی زیارت نہیں ہو جاتی ابو بکر نہیں پیے گا۔ نہیں پیا۔ اب رات گئے میں حضرت ابو بکر صدیق کو وہ پکڑ کر سہارا دے کر، ایک طرف ماں ہے ایک طرف خاندان کی دوسری عورت ہے، سہارا دے کر، ایک کرسی اور لے ادھر سے، یہ ادھر پڑی ہے، آپ یہاں آ جائیں مولانا صاحب، ادھر آ جائیں نا میرے پاس آئے ماشاء سہارا دے کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس گھر میں لے کر گئے جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اللہ کے نبی استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، ابو بکر کے استقبال کے لیے رسول اللہ کھڑے ہوئے۔ ادھر ابو بکر کھڑے ہیں، ادھر رسول اللہ کھڑے ہیں، ادھر ابو بکر رو رہے ہیں، ادھر رسول اللہ رو رہے ہیں، دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کیا آج دین کے لیے ابو بکر تو نے اتنی قربانی دے دی؟ اللہ کے نبی آپ نے دین کے لیے اتنی مار کھائی ہے۔ ابو بکر، ڈاکٹر صاحب ادھر آگے آ جائیں، آ جائیں ہمارے پاس آئیں۔ ابو بکر دین کے لیے قربانی دے رہے ہیں، رسول اللہ دین کے لیے قربانی دے رہے ہیں، کتنی بڑی قربانی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم الشان کردار ادا کیا، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، ان من الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر، کہ مجھ پر جس نے میرے دین کے اعتبار سے، میرے دینی معاملات کے اعتبار سے میرے ساتھ تعاون کیا، احسان کیا، میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے دنیا میں، سوائے ابو بکر کے۔ اور آپ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي، اگر مجھے اپنے رب کے علاوہ کسی کو اپنا خلیل بنانے کی اجازت ہوتی لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، میں ابو بکر صدیق کو اپنا دلی دوست بنا لیتا، وہ میرے دینی بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسجد نبوی کے سارے دروازے سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے بند کر دیجیے۔ کیوں؟ کہ میرے بعد ابو بکر وہ شخصیت ہے جس نے دین کے اس خلافت کے فریضے کو سر انجام دینا ہے، اس لیے ان کا دروازہ کھلا رہے۔
اسی لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً اپنے مصلی کا امام بنایا. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے. یہ بات آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمائی، پھر دوسری مرتبہ ارشاد فرمائی، پھر تیسری مرتبہ ارشاد فرمائی، یعنی غصے میں ہو کر فرمایا کہ ابو بکر ہی نماز پڑھائے. نماز کی امامت ابو بکر کو دے رہے. اور پھر آپ نے حج کا امیر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا. سب سے پہلا حج ہو رہا ہے اور وہ پہلا حج، اس کے امیر کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یعنی دونوں عبادات میں سے جو جامع عبادتیں ہیں ان دونوں کی نگرانی اور ذمہ داری امام بھی ابو بکر ہیں، امیر بھی ابو بکر ہیں. اس لیے سارے صحابہ نے اتفاق کر لیا کہ ابو بکر ہمارے امام ہیں، ابو بکر ہمارے امیر ہیں. اور حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ رسول اللہ بن کر ان تمام کاموں کو اہتمام اور نگرانی کے ساتھ آگے بڑھا دیا جن کو اللہ کے نبی چلا رہے تھے اور آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کو مکمل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں بڑی نسبت ہے، تعلق ہے. بہرحال اس پر تو گفتگو بہت ہو سکتی ہے. آپ حضرات کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے سردی کے اس سخت موسم میں، خشکی میں ہماری دعوت پر لبیک کہی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس سلسلہ خیر کو قبولیت نصیب فرمائے. چونکہ علم حدیث اس کی اس وقت میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہمیں ان حدیثوں کی کتابوں کے نام بھی نہیں آتے. آئندہ آنے والی نسل کو نام کے ساتھ حدیث اور سب کچھ بھول جائے گا. دنیا کے بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں 8-9 سال مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے، آج وہاں ایک بھی مسلمان نہیں. اگر ہے تو اسے یہ نہیں پتا کہ میرے نبی کا نام کیا ہے، خلفائے راشدین کون ہیں، نماز کیا ہوتی ہے، وہ ایسے مسلمان رہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نسل کو یہ دین کا تعارف کرائیں. اس لیے مہینے میں ایک مرتبہ یہ ہم نے کلاس شروع کی ہے درس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اس کلاس میں شامل ہو کر ہم علم نبوت کو حاصل کریں، علم حدیث کو حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا مل بیٹھنا قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.